بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر، میں ہوں سلمان حسن، ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ شامی صاحب، یہ جو ویکینڈ گزرا اس میں بہت کچھ تبدیل ہو گیا۔ ہم نے دیکھا انڈیا جو ہے وہ T20 کا چیمپئن بن گیا، پیٹرول مہنگا ہو گیا، فائنینس بل جو ہے وہ منظور ہو گیا، اور ساتھ ساتھ جو نئے ٹیکسز تھے وہ بھی اب لاگو ہو گئے، طلاق ہو گیا ہے، اور فیصل وافدہ صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب کو معافی مل گئی، اور مولانا صاحب نے نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ اب آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، یا ظاہر ہے کیونکہ آج نیا مالی سال کا آغاز ہو گیا ہے، تو وہ جو فی الحال ہم کہہ لیں دو لوگوں کی جماعت ہے، عوام پاکستان پارٹی، جس کو شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل صاحب نے بنایا ہے، وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ مسترد کر دیتے ہیں بجٹ کو اور نظر ثانی کا مطالبہ کر دیتے ہیں۔ عوام کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس پہ استحصال ہوا ہے۔ پارٹی رجسٹر ہو گئی ان کی؟ ابھی نہیں ہوئی سر۔ بھارت ایک پاکستانی شہری کے طور پر تو ان کو حق حاصل ہے تبصرہ کرنے کا۔ ایک سابق وزیر اعظم ہے، ایک سابق وزیر خزانہ ہے، بالکل، تو ان کو تو حق حاصل ہے، لیکن قومی اسمبلی نے تو بجٹ منظور کر لیا۔ بالکل منظور کر لیا تو نافذ ہو گیا۔ اب ان کا تبصرہ جو ہے یا تجزیہ جو ہے، تو اب ظاہر ہے کہ اسے ہم استفادہ تو کر سکتے ہیں، لیکن حکومت تو ظاہر اس پہ کار نہیں دھر رہی۔ اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو تنقید کی ہے، وہ اللہ تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اعداد و شماری غلط پیش کی جی ہے۔ سر، ذرا سنیں ذرا شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ کیا فرما رہے تھے آج پریس کانفرنس میں، دکھائیے جی۔ معیشت رہے گی یا بجٹ رہے گا؟ ٹھیک ہے، تو فی الحال تو بجٹ رہے گا۔ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہے، اور حالات بہتر ہوئے ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے کم ہوا ہے، ڈپازٹ جو ہیں ڈالرز کے بڑھ گئے ہیں، 2 مہینے کی درآمدات کے لیے کافی ہیں۔ سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ چھلانگے مار رہا ہے، آج بھی پازیٹیو بند ہوئی ٹھیک ہے نا۔ تو مشکلات ہیں، لیکن حکومت کا کہنا یہ ہے، اور وزیر خزانہ کا اور وزیر اطلاعات کا، کہ ان مشکلات کو برداشت کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد آسانی پیدا ہوگی۔ جیسے قرآن کریم نے کہا ہے نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو اس مشکل بجٹ کے بعد آسانی کا کوئی معاملہ بھی دیکھنے کو آئے گا۔ سر لیکن سوال یہ ہو رہا ہے کہ یہ مشکل صرف انہی لوگوں کے لیے کیوں ہے جو پہلے سے ہی مشکل میں تھے، یعنی کہ مرے پر 100 درے والی بات۔ ایک پہلے بات آپ سن لیں کہ آپ کا جو ٹوٹل ریونیو ہے، جو کل آمدنی ہے، وہ آپ یعنی قرضے کی واپسی میں، اس کے سود ادا کرنے میں صرف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو بھی ریاست کا کاروبار چل رہا ہے وہ ادھار پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور جی ڈی پی جو ہے، یعنی جو مجموعی قومی پیداوار ہے، اس کا اب 13% ٹارگٹ کیا گیا ہے جی، کہ ہم 13% ٹیکس اکٹھا کریں گے ٹیکس ٹو جی ڈی پی، اور 13% تک پہنچیں گے، یہ ٹارگٹ کیا ہے وزیر خزانہ نے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ 9% سے 10% سے آگے بڑھ رہے ہیں، تو جی ڈی پی کا جو حصہ ہے آپ ریاست کا، وہ وصول نہیں کر پا رہے۔ تو جو حالت ہے ہمارے سامنے ہے، اب اعداد و شمار آپ یہاں سے دے لیں یا وہاں سے دے لیں، حقیقت تو سب، اور میں تو سمجھتا کوئی بھی جماعت ہوتی آج اسی طرح کا بجٹ بناتی، آئی ایم ایف سے مل کر، آئی ایم ایف سے مل کے، کیونکہ آئی ایم ایف سے اگر نہیں ملیں گے، دنیا میں جب آپ کو ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی آپ کی درآمدات زیادہ ہوتی ہیں اور برآمدات کم ہوتی ہیں، پھر آپ کو ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے، اور ڈالر جو ہے آپ کو سستا ترین ڈالر جو ہے کم سے کم شرح سود پر وہ آئی ایم ایف سے ملتا ہے، صحیح، اور کہیں سے نہیں مل سکتا۔ اور اس کے ساتھ ہی آئی ایم ایف ایک ڈسپلن آپ کے اوپر نافذ کرتا ہے، اور آپ کو کہتا ہے کہ اپنے اخراجات کم کریں، آپ اپنے ٹیکس میں اضافہ کریں، آپ اپنی معیشت کو متوازن کریں۔ اب یہ جو کڑوی گولیاں آپ کو کھانی پڑتی ہیں، اس کے بعد اب تو شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ یہ آخری پروگرام ہوگا۔ پتہ نہیں ہم کتنی بار جا چکے ہیں، پہلے بھی کہا گیا، یہ بار بار جا چکے ہیں، اور ایک ہی پروگرام ہے جو آئی ایم ایف کا ہم نے مکمل کیا ہے
جب اسحاق ڈار تھا وزیر خزانہ تھے، نون لیگ کے دور باقی بیچ میں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اب تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اب آپ کس کی بات مان لیں، لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے لوگ مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہیں. بجلی کا بل جو ہے وہ کمر توڑ رہا ہے. ایک طرف گرمی ہے، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے. دن رات مجھے یہ لوگوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے. اپنے دفتر کے اپنے کارکن ہیں، دفتر سے باہر کے لوگ ہیں، میسیجز الگ بھیج رہے ہیں. ان کے بل میرے سامنے رکھے ہوتے ہیں. پھر میں کچھ اپنے پاس سے کرتا ہوں، دوستوں سے مانگتا ہوں، ان سے تعاون طلب کرتا ہوں، کچھ نہ کچھ مدد کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہر شخص جو ہے جس کے دل میں درد ہے وہ یہی کام کر رہا ہے. تو پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے نا حکومت کو کہ یہ کوئی ایسا تو کرے کہ یہ سولرائزیشن کا کوئی پروگرام شروع کرے، کوئی لوگوں کو ریلیف دے بجلی کے بل. اور بجلی کا بل ہر مہینے آنا ہے، آنا ہی آنا ہے، اور دینا بھی. گرمی شدید ہے، دینا بھی ہے، کہاں سے دیں گے لوگ؟ اور اس وقت مجھے اب یہ جماعتیں لگی ہوئی ہیں احتجاج کرنے پہ. جماعت اسلامی نے بھی کال دے دی. جی سر، 12 جولائی کو انہوں نے کہا پی ٹی آئی اسلام جو آباد ہے میں دھرنا دے رہے ہیں. اور وہ بھی ایک اس کے جو ساتھی ہیں وہ بھی ایک پروگرام بنا رہے ہیں. 6 جولائی کو پی ٹی آئی اب جلسہ یہ کر رہی ہے. جتنے بھی ہنگامے ہو جائیں، جتنے بھی دھرنے ہو جائیں، جتنا بھی آپ اپنا زور لگا لیں، بجلی سستی کیسے ہوگی؟ ہمیں تو یہ معلوم ہی نہیں ہو پا رہا نا ہوا کیا ہے. کوئی کمیشن بنے، ہمیں بتائے تو صحیح. ابھی تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن آئی پی پیز کے معاہدے ختم ہو گئے تھے ان کو بھی رینیو کر دیا گیا ہے انہی شرائط پہ، انہی شرائط پر. یہ ظلم بھی ہو گیا ہے. تو حکومت کوئی کمیشن بنائے، کوئی وائٹ پیپر جاری کرے، کوئی ہمیں اعتماد میں لے. وجہ کیا لگتی ہے شاہد صاحب کو؟ کیا اتنی مجبور ہے حکومت کی ایسے سوورن معاہدے جو کیے ہیں کہ وہ منظر عام ساورن پر معاہدے کیے ہیں، اور جو پیمنٹس کرنی ہے کیپیسٹی پیمنٹس وہ ہماری کمر دوری کر رہی ہیں. بجلی ہم پیدا کر رہے ہیں اور اس کا گاہک موجود نہیں ہے، ترسیل اس کی ممکن نہیں ہے. اسی ایک پاکستان میں اتنی بڑی جو دھاندلی جو ہے بجلی کی پیداوار میں جو ہوئی ہے شاید ہی کو ہوئی ہو. یہ تو ایک برباد کر دیا اس نے ہماری معیشت. اور یہ بھی نہیں پتا کہ کیے کس نے، یہ کس کی حکومت میں زیادہ سب نے کیے ہیں مل کے. آپ دیکھیں ایک نے کیے، دوسرے نے کیے، تیسرے نے کیے. کوئی بتائے تو صحیح ہمیں. اور پھر یہ آپ رینیو کیوں کر رہے ہیں ان معاہدوں کو؟ ہماری کب جان چھٹے گی اور کب ہمیں ریلیف ملے گا؟ اس سے تو بہتر تھا پہلے جب پاکستان بنا ہے تو ہر شہر میں اپنا بجلی گھر ہوتا تھا، اپنی بجلی پیدا کر لیتے تھے لوگ. اچھا، اس سے تو یہ 1000 درجے بہتر تھا. اب جو آپ نے کمر توڑ دی ہے، اور یہ میں حکومت کو وارننگ دے رہا ہوں. ہماری وزیر اعلیٰ نے کہا 27 ارب روپے رکھے ہیں جو بچوں کو دودھ پلانے کے کام آئیں گے اسکولوں میں. دودھ تو بعد میں آئے گا نا، پہلے تو آپ دیکھیں کہ لوگ کی جان پہ بنی ہوئی ہے. بھئی ریسورسز موڑیں، یہ ریلیف دے سکتے ہیں. 100 یونٹ والے کو، 200 یونٹ والے کو، 300 یونٹ، اس کو دیں ریلیف. سر آج شاہد خاقان عباسی یہ تو کہہ رہے تھے کہ اگر آپ 1 سال گلیاں یہ سب کچھ نہ بناتے، ڈیولپمنٹ کے پروگرام نہ کرتے تو اسی سے آپ عوام کو ریلیف کر دیتے. آپ پہلے بجلی کی ریلیف دیں. اب وہ بھی تو مصیبت ہے نا کہ جب تھوڑا بہت کاروبار مملکت نہیں چلے گا، کوئی پہیہ نہیں چلے گا، کارخانے نہیں چلیں گے، کوئی ترقی منصوبے نہیں ہوں گے، تب بھی لوگ جو ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہو جائیں گے. لیکن اینی ہو ایک توازن رکھنے کی ضرورت ہے ہر قیمت پر. اور وزیر اعلیٰ سن لیں، مریم بی بی، وزیر اعظم سن لیں، شہباز شریف صاحب، اور یہ جو بجلی ہے اس کو پہلی ترجیح سمجھیں، لوگوں کو ریلیف دیں. کیسے ریلیف دینا ہے اس کے لیے سر جوڑ کے بیٹھ جائیں، دوسرے خرچے کم کریں. اور پھر سولرائزیشن، بھئی سولر پینل دینے ہیں، وہی اس کا آغاز تو کریں. کو امید تو بندے، فی الحال کہہ رہے ہیں ہم نے ٹیکس نہیں لگایا جی اس پہ. امید تو بندے. اب امید ٹوٹ رہی ہے، لوگ کھول رہے ہیں. کسی وقت کوئی تماشا لگ جائے گا، کوئی ہنگامہ ہو جائے گا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور مسائل پیدا ہوں گے. اب دیکھیں میں نے حافظ نعیم الرحمان صاحب سے کہا تھا بھئی آپ ہی کمیشن مقرر کر دیں، کوئی آپ کوئی رپورٹ جاری کریں. یہ بتائیں تو صحیح ہمیں
یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، اس سے نجات کا راستہ کیا ہے؟ مظاہرے اپنی جگہ ہیں، دھرنے اپنی جگہ ہیں، ہنگامے اپنی جگہ ہیں، مسئلے کا لیکن حل، تو مسئلے کا حل بھی تو نکالنا ہے نا۔ اس کا حل کوئی نکال نہیں رہا، کوئی ہمیں بتا نہیں رہا، کوئی اعداد و شمار دے نہیں رہا۔ وہ جتنے ہمارے وہ تھے ہمارے عمران خان صاحب کے جو ایڈوائزر تھے جو انرجی کے امور کو طے کرتے تھے، ان کے بعد بھی لوگ آئے، میں نے تو کہا تھا یار آپ نے کوئی ہمیں تو فگرز دے دیں، فیکٹس دے دیں۔ کہتے نہیں صاحب یہ سیکرٹ ہے، جو رپورٹیں بنی ہیں وہی بتا دیں، نہیں یہ سیکرٹ ہے۔ اب خبر آ گئی کہ جن آئی پی پیز کے معاہدے ختم ہو گئے تھے، نیپرا نے ان کے معاہدوں کی تجدید کر دی، ان کی مدت بڑھا دی۔ کیوں؟ جب آپ بجلی ضرورت سے زیادہ پیدا کر رہے ہیں اور صرف نہیں کر پا رہے، تو یہ معاہدے کیوں تجدید کیوں ہوئی؟ کیوں نظر ثانی نہیں جو ہوا؟ بوجھ ہماری کمر سے اتر چکا تھا اسے دوبارہ کیوں لادا؟ تو کوئی تو ہمیں ہاتھ پکڑائے اور کوئی تو ہمیں بتائے۔ اب وہ بات کریں، پھر ہمارے انرجی کے منسٹر ہیں، کیا ہے وہ اویس لغاری؟ جی اویس لغاری صاحب، چلیے اویس لغاری صاحب سے بات کریں، کوئی وقت لے لیں ان سے بات تو کریں، کوئی ہمیں کوئی بتائے تو صحیح نا۔ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، راستہ تو روشنی کی کوئی کرن دکھائی نہیں دے رہی۔ سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اب جو یہ جو ہر بات ہم یہ نوٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف پہ ڈال دی جاتی ہے۔ ابھی بھی کہا جا رہا ہے، آج مفتاح صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف آپ کو ہر چیز کا نہیں کہتا، وہ آپ کو ایک براڈر وے میں بتاتا ہے کہ آپ نے کرنا ہے۔ ذرا سنیں سر مفتاح صاحب کا انہوں نے کیا کیا، پھر میں آپ سے کامنٹ لیتا ہوں۔ دکھائیے جی، ہر چیز وہ کہہ رہے ہیں جی آئی ایم ایف پہ پا دو بس۔ دیکھیے ہر جو اصلاحات ہیں نا ان کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا، آپ ہر وقت ہر چیز نہیں کر سکتے۔ ابھی مفتاح صاحب کہہ رہے تھے ایگریکلچر پہ آپ نے توجہ نہیں کی، او بھائی آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایگریکلچر جو ہے اس کی انکم صوبوں کا مسئلہ ہے، وہ ٹیکس صوبے لگا سکتے ہیں، دستور میں ترمیم کرنی پڑے گی، وہ آپ نہیں کر سکتے۔ 1973 کے دستور نے یہ ہمارے جو فیوڈل لارڈز ہیں ان کو تحفظ دے دیا کہ صوبے ان سے انکم ٹیکس وصول کریں گے۔ صوبوں کے پاس کیپیسٹی ہے نہ نیت ہے، انہوں نے کچھ وصول ہی نہیں کیا۔ تو بات یہ ہے کہ بہت سی بات تنقید درست ہے اور حکومت کو اس کا جواب دینا چاہیے، اور کچھ دیا بھی ہے اللہ تعالیٰ۔ جی ہاں سر، یہ جو 500 ارب والی انہوں نے بات کی نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مطلب یعنی کہ آپ دیتے ہیں تارڑ صاحب کا بھی سن لیتے ہیں ذرا لگے کہتے ہیں دیکھیے یہ جو وہ ایم این ایس کے منصوبے ہیں، جی ایم پی ایز ایم این ایس کو نہ دیں، ڈیولپمنٹ کے منصوبے ہیں نا، آپ روک لیں، کمی کر دیں۔ عام طور پہ شامی صاحب کئی منصوبے شروع ہیں، ان کو آپ نے مکمل کرنا ہے، اگر بیچ میں چھوڑ دیں گے اور نقصان ہو جائے گا، یہ بھی تو ہے نا۔ لیکن سر ماضی میں جیسے کہا جاتا ہے کہ جب حکومت آتی ہے، کیونکہ یہ ویسے تو اس حکومت کا ایک طرح سے کہا جا رہا ہے تیسرا بجٹ ہے، لیکن پراپر دیکھا جائے تو الیکشن کے بعد تو پہلا ہی ہے، تو جب حکومتیں آتی ہیں وہ پہلا سال نکالتی ہیں کہ چلو جی ریلیف دے دیں ہم۔ کہاں سے لے دیں؟ آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں، ہے تو کچھ نہیں، آپ کی کٹی میں کچھ نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں ادھر سے نکالو، کہاں سے دے دیں؟ ایم این ایز ایم پی ایس کو نہ دو۔ انہوں نے کیوں نہیں دے دیا تھا ریلیف اتنا؟ دیکھیں نا، یہ حکومت کی سیاسی مجبوریاں بھی ہیں، پھر اب یعنی ہمارے حلیف بھی ہوتے ہیں، اتحادی ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا جناب ایم این ایس کی تنخواہ بڑھائیں، اب پیپلز پارٹی اس پہ لگ گئی، پی ایس ڈی پی پر بھی اعتراض تھا ان کو۔ یہ کتنا ایک غلط میسج ہے۔ چاہے آپ 2 روپے بڑھائیں، چاہے 10 روپے بڑھائیں، کیوں بڑھائیں؟ اس وقت جبکہ آپ کے مشکل ہے، آپ کے اوپر پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے پوری قوم نے، آپ کیوں اضافہ کر رہے ہیں؟ فی الحال تو دیکھیں اب بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے وزیر خزانہ ہے نا، اب یہ تو ایک بڑے ماہر ہیں نا، ایک بین الاقوامی طور پر مانے جاتے ہیں بالکل کہ جناب بڑے ماہر معیشت ہیں، ایکسپرٹ، ایکسپیرینسڈ ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر سے آئے ہیں، اور ہمارے تو اب جو وزیر خزانہ ہے، اب تو وہ تو اسحاق ڈار صاحب تو ہے نہیں، یا کوئی اور ہے جن پہ آپ غصہ نکال لیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو مطالبات میں اچھی لگتی ہیں، عملی طور پر ممکن نہیں ہو پاتی۔ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کچھ کریں، جو پہلا کام ہے بجلی کا کچھ کریں۔ یہ جو معاہدے ہیں آئی پی پیز، یہ کرنٹ لگ جائے گا، حکومت کو لگ جائے گا، لوگوں کو لگ رہا ہے، لوگ اس میں جل رہے ہیں، کباب ہو رہے ہیں۔ کباب سیخ کی صورت ہم پہلو بدلتے ہیں، تو جل جاتا ہے یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتے ہیں، نہ گھر کے اندر چین
نہ گھر سے باہر چین، اور اس کے بعد ڈگڈگی بجانے والے، ہنگامے اٹھانے والے موجود ہیں. او بھائی حضرات، او قائدین محترم، کوئی راستہ بتاؤ، کوئی رپورٹ بناؤ، کوئی کمیٹی بٹھاؤ، کوئی ماہرین سر جوڑ کے بیٹھیں. ہائے کوئی دوا کرو، ہائے کوئی دعا کرو، ہائے جگر میں درد ہے، ہائے جگر کو کیا کروں. جذبات کا کھیل جو ہے اس سے خاکستر کریں گے، اپنے آپ کو بھی کریں گے، دوسروں کو بھی کریں گے. روئیے زار زار کیوں، بس کیجئے ہائے ہائے کیوں. اچھا سر، کیا اس تمام صورتحال میں کیا کہہ رہے ہیں؟ عطا سنا دیں ذرا ہم کو. میں سمجھا شاید آپ سننا نہیں چاہ رہے. سنا دیں جی. وہ کہہ رہے ہیں، اچھا جی سر ابھی ہم بعد میں بتا دیتے ہیں. وہ بس یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت اپنے اخراجات میں جو کمی کر سکتی تھی نا وہ اس نے کر دی ہے، اور کرنے چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کر دیا ہم نے جو کرنا اور تھا. کرنی بس چاہیے. اسی پہ اکتفا کریں. یہ جو لوگ، اور اس کی مثال کیا دے رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں وہ جو ہم نے پی ڈبلیو ڈی ڈپارٹمنٹ جو بند کیا ہے، کہ جو سرکاری افسر ہے نا، جب وہ پراپرٹی بیچیں گے، فوجی افسر، سول افسر، کوئی ٹیکس نہیں، ان پہ ٹیکس نہیں لگے گا. کیوں ہے؟ ڈسکریمنیشن ہو گئی کیا یہ؟ تو مطلب ایسی بعض کام ایسے ہیں جن کا میسج غلط جا رہا ہے. ایسے نہ کریں. آپ کا وہ پتھر دکھائیں لوگوں کو جو آپ نے پیٹ پہ باندھا ہے، وہ میرے پیٹ کے لیے رکھا ہے. تو پھر کیا کریں گے؟ پھر لوگ پتھر اٹھائیں گے، اور جہاں جہاں وہ اس کو پھر اسے نشانہ بنا سکیں گے بنا دیں گے. بہرحال وہ مثالیں دے رہے ہیں کہ جی ہم نے سولر پینل پہ ٹیکس نہیں لگایا، خیراتی اسپتالوں پر نہیں لگایا. وہ کلیئرٹی انہوں نے دے دی کہ جی ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ایک ایشو انہوں نے کہا سر کہ وہ جو پی بی ایس انہوں نے کہا ہے کہ جو کم از کم تنخواہ ہے نا، اس سے میڈیا ورکرز کا استحصال نہیں ہونا چاہیے، وہاں پر بھی یہ لاگو ہونی چاہیے. تو یہ کم از کم ایک پازیٹیو ایک چیز سب چیزیں ہونی اگر ہو جائے تو. پتہ نہیں آپ کا نیوز پرنٹ کو انہوں نے چھوٹ دی ہے کہ نہیں دی. اب نیوز پرنٹ کتنا مہنگا ہو گیا، اخبارات کا برا حال ہے. 10% کہہ رہے تھے نا جی ایس ٹی اس پہ. بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، مگر حکومت جو ہے، حکومت کو یہ لوگوں کو میسج دینا پڑے گا اور دکھانا پڑے گا. ابھی تو مجھے وہ بتا رہے تھے ایک صاحب، وہ کہہ رہے کہ یہ ہمارے سندھ کے گورنر آئے تھے وہاں، یعنی نتھیا گلی میں کہ خیرہ گلی میں. اچھا. تو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ 8 ڈالے تھے سیکورٹی کے، یا 7. اچھا. تو ظاہر یا تو وہ سندھ سے آئے ہوں گے ساتھ، یا پھر وہیں کے پیچھے کی حکومت نے پرووائڈ کیے ہوں گے. تو یہ باتیں ختم کریں. یہ جو ہے نا، لوگوں کو اس طرح کباب نہ کریں. لوگوں کو سیکیورٹی رکھ لیں جو ضروری ہے، پروٹوکول ہمیں تو مار دیا اس پروٹوکول نے. سر آج آپ دیکھیں نا، ہم نے جو دیکھے مناظر، آج مریم نواز صاحبہ وہ آج لاہور کی سڑکوں پر تھیں. وہ آج گاڑی کے اندر بیٹھ کے پوری سڑکوں کا معائنہ کر رہی تھیں. اور مجھے تو یہ لگا کہ شاید ان کو پتہ ہی نہیں پیچھے سے ویڈیو بھی بن رہی ہے، کیونکہ وہ کچھ بات کر رہی تھی کہیں، تو وہ ڈی سیز اے سیز کا بھی پوچھ رہی تھی کہاں پانی جمع ہے. رک کے انہوں نے کسی سے پوچھا واسا کے اہلکار سے، بھئی صفائی کر رہے ہو؟ ذرا سنیں سر کہ کیا گفتگو ہوئی ہے جو مریم صاحبہ فرما رہی تھی. اچھی بات ہے، چوکس ہیں اور لگتا ہے کام کر رہی ہیں. لیکن میں تو پھر وہی بات کہتا ہوں نا، جو میئر کا کام کرنے کا ہے وہ میئر کہاں ہے؟ بلدیاتی اداروں کے انتخابات کب ہوں گے سر؟ یہ کام ان کے سپرد کرے نا. دسمبر میں وزیر اعلیٰ کو تو مانیٹرنگ کرنی چاہیے نا پورے صوبے کی. وہ لاہور کی سڑکوں سے پتہ کر رہی تھیں گجرانوالہ کا بھی. درست ہے. وہاں وہ عوام کے نمائندے ہی نہیں ہیں، ان کا یہ کام ہے. سرکاری افسروں کے سپرد ہے سارا کام. وہ بیچارے کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی وہ کان میں روڑ لیا، کبھی وہ کان میں روڑ لیا. ابھی تو مریم بی بی کہہ رہی ہیں کہ کوئی سیاسی اثر و رسوخ نہیں ہونا چاہیے پوسٹنگ ٹرانسفر میں. ڈٹی ہوئی ہیں اس معاملے میں. وہ پیپلز پارٹی ناراض ہے. ایک وفاقی وزیر نے ایک سفارش کی کہ ایک پولیس افسر جو ہے ان کے علاقے میں اس کا ٹرانسفر کر دیا جائے. تو ان کو جواب دیا جو پولیس کے افسر اعلیٰ ہیں، انہوں نے کہ جناب میں یہ پرپوزل سبمٹ کر دوں گا وزیر اعلیٰ کو. اچھا. اگر انہوں نے اجازت دی تو پھر یہ کام ہو جائے گا. تو یہ بھی وہ کہہ رہی ہیں سیاسی انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے پوسٹنگ میں، ٹرانسفر میں. ایم پی ایس جو ہیں، ایم این ایس جو ہیں، ان کو حکومت کے کاموں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے بھیجا. بڑی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے نا، اب ہمارے جو ایم پی ایس ہیں وہ کھول رہے ہیں، تو کوئی بیلنس بھی تو قائم کرنا ہے نا. ان کی آخر وہ بھی تو ووٹ لے کے آتے ہیں نا. بالکل. کچھ سنوائی ان کی بھی ہونی چاہیے.
یہ نہیں ہے کہ وہ آپ مداخلت کریں کاروبار مملکت سرکار میں، نہیں، لیکن ان کے معاملات، ان کی کوئی عزت وقت تو ہوگی نا. یہ بڑا ایک نازک توازن ہے جو برقرار رکھنا پڑتا ہے. اور میرٹ کو بھی فالو کرنا ہے. پارلیمانی نظام میں حکومت کی بنیاد کون ہے؟ اسمبلی کے ارکان ہیں، عوامی نمائندے، عوامی نمائندے ہیں، وہی حکومت بناتے ہیں، بالکل وہی گراتے ہیں. تو ان کا بھی، ان کی جو طبع نازک ہے اس پر بھی کوئی چیز گرا نہ گزرے. کل کو اپنے اور علاقوں میں جا آپ نے سکیں. اچھی حکومت بھی کرنی ہے، گڈ گورننس بھی کرنی ہے. ان کو شریک کرنا چاہیے گڈ گورننس میں. ان کو ان کے ساتھ مل کے، ان کو آئسولیٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے. ان میں بہت لوگ ایسے ہیں جو اچھے طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں. ان کا ہاتھ پکڑنا چاہیے، ان کو ساتھ میں لانا چاہیے، تاکہ سب مل کے ان کو بھی احساس ہونا کہ ہم ایک مل کے صوبے کو بہتر کر رہے ہیں. اور اسپیس بھی دے دیں پھر. یہ بھی ہے اسپیس مانگ رہے ہیں. وہ تو اسپیس تو وہ مانگے، وہ تو اپنی بات ہے. پیپلز پارٹی والوں کی بات الگ ہے. وہ تو بیچارے پیپلز پارٹی والوں کا معاملہ الگ ہے. ابھی تو سنا ہے کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب تو اسپیس دے رہے ہیں، لیکن ابھی تک مریم بی بی نے اس پہ کچھ آمادگی ظاہر نہیں کر رہی. وہ اسپیس بھی راستہ نکالا جا سکتا ہے، لیکن ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. راستہ نکالا جا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ناراض کریں، لوگوں کے دل دکھائیں. نہیں، ان کو قائل کریں، ان کو اعتماد میں لیں، ان کو ساتھ ملائیں اور اچھی حکومت کاری کریں. ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب سے سر متعلق سوال کروں گا، ایک بریک لے لیتے ہیں. لیڈرشپ کا امتحان ہوتا ہے نا. لیڈرشپ کیا ہوتی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ یہی رخت سفر میرے کارواں کے لیے، سخن نگاہ بلند، سخن دل نواز، جہاں پرسوس، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. تو لیڈرشپ جو ہے نہ تو جھکنے کا نام ہے، نہ جھکانے کا نام ہے، نہ ڈنڈا چلانے کا نام ہے، نہ ڈنڈا کھانے کا نام ہے. لیڈرشپ جو ہے وہ تو حکمت اور دانائی جو ہے، نتیجہ اخذ کرنے اور نتیجہ خیز اقدام کرنے کا نام ہے. حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، لوگوں کو ساتھ ملا کے آگے بڑھنے کا نام ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں سر. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب مطالبہ کر رہے ہیں، حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرائیبونلز کام کر رہے ہیں اور اس طرف پہلے ان کا مطالبہ تو دورہ ہے نا. مطالبہ کیا ہے ان کا؟ انتخابات. وہ کہہ رہے ہیں کہ نئے انتخابات کا مطالبہ کیا انہوں نے نئے انتخابات کا کہہ رہے ہیں اثر نو. ٹھیک ہے. تو جو ہمارے افتخار حسین صاحب ہیں، انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا، ANP جی ہاں، انہوں نے بھی کر دیا کہ نئے انتخابات ہونے چاہیے. بس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا ماحول اس سے پہلے سازگار ہونا چاہیے. تو اگر جیسے انتخابات پہلے ہوئے ہیں ویسے ہی اگر دوبارہ ہو جائیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے درمیان تناؤ اسی طرح رہے، وہ ایک دوسرے کے در پہ اسی طرح رہیں اور بائی ہک کر کرک الیکشن جیتنا چاہیں، تو اس ماحول میں آپ 100 دفعہ بھی الیکشن کرا دیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ مزید تلخی پیدا ہوگی، بالکل مزید ہنگامہ ہوگا. اور پھر آپ جو ہار جائیں گے وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، جو جیت جائیں گے وہ کہنے ہماری حکومت ہونی چاہیے. تو مسئلہ انتخابات سے پہلے آپ کو ایک سازگار ماحول تو بنانا چاہیے نا. اچھا، پہلے آپ بات چیت کریں، سارے سیاسی جماعتیں بیٹھیں، ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھیں اور طے کریں کہ بھی کس طریقے سے کوئی کمیاں، خامیاں، کوتاہیاں کیا رہ گئی ہیں جس کی وجہ سے حالات خراب ہوئے ہیں اور یہ بد اعتمادی پیدا ہوئی ہے. تو آئندہ جو الیکشن ہوں گے وہ پھر بالکل ایسے پاک اور صاف ہوں گے کہ سب لوگ اس کو مان جائیں گے. اگر ان الیکشنز کے بعد بھی اسی طرح کی دھما چوکڑی ہے تو پھر آپ 100 دفعہ الیکشن کرا لیں. سر لیکن حافظ نعیم الرحمان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں نا، جو مولانا صاحب کی بات پر ان سے سوال ہوا، انہوں نے کہا جب فارم 45 اور یہ ٹرائیبونلز موجود ہیں تو پھر نئے انتخابات کس بات کے لیے؟ آپ انہی کے تھرو جو ہے مسائل کو حل کریں. تو حافظ نعیم الرحمان صاحب ان کے ذریعے حل کر لیں. بنیادی بات تو درست ہے ان کی کہ پہلے جو ٹریبونلز ہیں وہ کام کرنا شروع کریں. ابھی تو ٹریبونلز جو ہیں انہوں نے کام کرنا شروع ہی نہیں کیا. ابھی تو اسلام آباد میں تغیر پڑا ہوا ہے. جی ہاں. ابھی تو یہ ہے کہ جو وہ قانون میں ترمیم کر کے انہوں نے کہا کہ ریٹائرڈ جج جو ہیں وہ بھی ٹریبونلز مقرر ہو جائیں گے. بالکل ایگزیکٹلی. اب وہ مسئلہ ابھی تک عدالت میں اٹکا ہوا ہے.
تو بات یہ ہے ہم کبھی ایک قانون بناتے ہیں، کبھی دوسرا بناتے ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے جاتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں، کبھی کوئی مطالبہ کرتے ہیں، کبھی اس سے پیچھے ہٹتے ہیں، کبھی اس سے آگے بڑھتے ہیں. ہمیں ہوا کیا ہے؟ اب دیکھیے نا، ہماری سیاسی جماعتیں کہیں ایک ٹھہرتی ہیں، کہیں جس کے پاس اقتدار آ جائے اس کی بولی بدل جاتی ہے، جس کے پاس اقتدار نہ رہے وہ اس کی وہ اور طرح سے ہنگامہ اٹھاتی ہے. تو پہلے تو پاکستان کی تاریخ جو ہے بھری پڑی ہے سیاسی جماعتوں کے تصادم سے، لڑائیوں سے. اس کا پھر فائدہ اٹھایا، پھر ہماری فوجی قیادت نے، اور اس کے بعد اس نے مزید اس کو ہمارے نظم اجتماعی کو تہو بالا کیا. اور جب مسلم لیگ کی حکومت تھی اس ملک میں، اکیلی جماعت تھی بلا شرکت غیرے، اس وقت وہ غلام محمد کو گورنر جنرل بنا کے بٹھا دیا. کس نے وہ فیصلہ کیا؟ محلاتی سازشیں اس وقت تھیں، اس نے سارا برباد کر دیا اپنے آپ، اسمبلی توڑ دی اس نے، اور جو ہماری سپریم کورٹ نے فیڈرل کورٹ کہلاتی تھی اس نے ٹپا لگا دیا. بھائی آپ نے پہلے دن سے جو عدلیہ ہے، جو ہماری فوجی قیادت ہے، یہ سارے برطانیہ کے تربیت یافتہ ہے نا. بھئی برطانوی حکومت تھی نا یہاں، بالکل. قوانین بھی ہوئی، ان کی جو روایات ہیں ان میں پلے بڑے ہیں نا، فوجی قیادت بھی، بیوروکریسی بھی، عدلیہ بھی. تو آپ یہ بتائیں کہ وہاں تو فوجی جو قیادت ہے وہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتی اقتدار کی طرف. بالکل جمہوری ایک کرومویل نے مارشل لا لگایا تھا، اس کی انہوں نے قبر سے لاش نکال کے لٹکا دی، اس کے بعد کسی کو ضرورت نہیں ہوئی. انڈیا دیکھ لیں، انڈیا میں کسی کو ضرورت نہیں مارشل لا لگانے کی. یہاں اگر ایسا ہو جاتا سزائیں مل جاتی. ہماری جو فوجی قیادت ہے اس کے دماغ میں یہ کیڑا کیسے آیا؟ اس نے ہمارے نظم اجتماعی کو کیسے برباد کیا؟ پہلے ہماری سول سروس جو تھی اس نے یہ سازشیں کی. سکندر مرزا، غلام محمد، محمد علی چودھری، وہ ایک ٹرائکا تھی. اس کے بعد آپ نے فوج آ گئی بیچ کے اندر، تو وہ تو سارا آپ نے نظام اور عدلیہ پھر توثیق کر دیا کرتی تھی سارے اقدامات کی. عدلیہ جو ہے اس نے پہلے دن تو کمزور کر دیا نا، جب پارلیمنٹ کو انہوں نے تحلیل کیا گورنر جنرل نے کسی اختیار کے بغیر، انہوں نے اس کا ٹھپا لگا دیا، فرد واحد جو ہے اس کو مضبوط کر دیا. تو ہم اپنی پوری تاریخ کو دیکھ لیں، سب کا یعنی کچھ نہ کچھ کردار ہے، غلطیاں ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم سب نے ایک ایسی دھما چوکڑی میں تھے. ہماری عدلیہ، ہماری مقننہ، ہماری انتظامیہ، ہماری فوجی قیادت، اس کو کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ سارے شہر نے تو دستانے پہن لیے، اب دستانے اتارے تو ان کے تو لہو ٹپک رہا ہے. اور جو ہماری سیاسی، اب کیا ہوا پھر؟ ایوب خان کے خلاف تحریک چلی، وہ مان گئے جب انہوں نے کہا میں دستور میں ترمیم کرتا ہوں اور وہ بحال کرتا ہوں پارلیمانی نظام. اس وقت سیاسی لیڈر جو تھے بھٹو اور مجیب، انہوں نے دھما چوکڑی مچائی، وہ ترمیم نہیں کر سکے. مارشل لا کے سپرد کر دیا. اپنی جان بچانے کے لیے ایوب خان کو خوف زدہ ہو گئے، یہ مجھے پتہ نہیں میرا کیما کریں گے، جو مجھے ڈیڈی کہتے تھے. اچھا، انہی سے ڈر خوف، انہی سے ڈر پیدا ہو گیا. تو فوج کو دے دیا، یحییٰ کو، اس کی پناہ میں آ گئے. یحییٰ نے پھر جو ان کا حشر کیا، ان کو چلتا کیا. یحییٰ نے انکار کر دیا ان کی تابعداری سے. تو ہم نے اس ملک میں نظام نہیں چلنے دیا. نظم اجتماعی جو ہے، سب سے بڑا جرم جو ہے اجتماعی زندگی میں، وہ ہماری فقہ بھی کہتی ہے، ہماری شریعت بھی کہتی ہے، وہ نظم اجتماعی کو تہو بالا کرنا ہے. سر، اور آج جو ہمارے لیڈر ہیں، یہ انتخابات ہو جائیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات سار آنکھوں پر. متحمل ہو سکتا ہے سر، لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ابھی تو گزرے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات مجھے بڑے محترم ہے. اچھا، بڑی بات کرتے ہیں، نبی تولی بات کرتے ہیں، اور ان کے
ریزرویشنز بھی ہیں, جو کچھ اس وقت خیبر پختونخوا کے حالات ہیں, جو بلوچستان کے حالات ہیں, اور لوگ اب یہ جو مبصر کہہ رہے ہیں ان 2 صوبوں میں جانا محال ہو جائے گا. اب غور کر لیں, ہم آنکھیں بند کر کے کس راستے پہ جا رہے ہیں. کیوں محال ہو جائے گا؟ طالبان حکومت جو ہے, افغانستان کی حکومت, جس کو لانے کے لیے دن رات ہم نے ایک کیا ہوا تھا, جب وہ آ گئی ہے اس سے سر ٹینشن ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ ہمیں وہ آپریشن جو کہتے ہیں ہم نہیں کرنے دیں گے. بھئی کس طریقے سے کام کریں گے؟ آپس میں بھی لڑیں گے, دہشت گردوں سے بھی لڑیں گے, ہم سایوں سے بھی لڑیں گے. کیسے ہوگا؟ ایسی لڑیاں کتنی لڑیں گے ہم؟ ہمیں پانی ڈالنا ہے, تیل نہیں ڈالنا. مولانا فضل الرحمان ہے, محمود خان اچکزئی ہیں, اور ہمارے وہ ANP کے دوست ہیں. ان سے کام لینا چاہیے. ان کے رشتے ناتے ہیں, ان کے تعلقات ہیں سرحد پار. یہ مل کے بیٹھے نا سارے. تو بہرحال اب مولانا کہتے ہیں کہ انتخابات ہوں. انتخابات سے پہلے ایک گرینڈ کنسنسس ہونا چاہیے, وسیع تر اتفاق رائے. اچھا, وہ کیسے ہوگا سر؟ وہ کیسے ممکن؟ سارے بیٹھیں گے, جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, لیڈر آف دی ہاؤس ہیں, جو اسمبلی کے اندر طاقتیں موجود ہیں. وہ تو ایک طرح سے دیکھا جائے تحریک انصاف کی بات کریں, اس کا آپس میں مسئلہ ہے. نہیں, جو اپوزیشن ہے وہ ایک دوسرے دیکھیں مولانا صاحب, وہ کرنا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر انتخابات کی کوئی ضرورت نہیں. ابھی تو آپ دیکھیں کہ جو احمد شاہ مسعود کا بیٹا ہے وہ کہہ رہا ہے انتخابات ہونے چاہیے افغانستان میں تاکہ نمائندہ حکومت قائم ہو. اتنی اہمیت ہے انتخابات کی, اور پوری دنیا کو آوازیں دے رہا ہے. ابھی آسٹریلیا میں میرا خیال انہوں نے ایک بیٹھک کی ہے, اچھا, جو طالبان کے مخالف ہیں, کبھی ہمیں سپورٹ کرو تاکہ ہم طالبان سے نپٹیں, اور وہ مطالبہ کریں الیکشن کرو افغانستان میں. اتنی اہمیت ہے کیونکہ الیکشن کے ذریعے جب آپ ووٹ کے ذریعے سے اپنی نمائندے چن لیتے ہیں, پھر آپ کو بلٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. جو بیلٹ پہ یقین رکھتے ہیں بلٹ ان سے دور بھاگتی ہے. تو ہمارا تو ایک پورا سسٹم موجود ہے, سٹرکچر موجود ہے, دستور موجود ہے, روایات موجود ہیں, تاریخ موجود ہے. تو ہمیں کس باولے کتے نے کاٹا ہے کہ ہم چیزوں کو سنبھال نہیں پا رہے. انتخاب پہ انتخاب کیسے ہوگا؟ پہلے مولانا جو ہیں وہ کنسنسس پیدا کریں, ان کی بات سب سنتے ہیں. نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, عمران خان صاحب, بھئی آپ طے کر لیں, کوئی رولز آف دی گیم تو طے کر لیں. اصل بات یہ ہے اس کا بعد فیصلہ کر لیں. آج نہیں ہوگا کل ہو جائے گا, 1 سال بعد 2 سال بعد الیکشن ہو جائے گا. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اچھا, خواجہ سعد رفیع کا سر ایک جملہ میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں, جنہوں نے آج ایکس پہ ٹویٹ کیا ہے کہ جی اقتدار, اختیار اور وسائل پر گرفت کی دہائیوں پر محیط جنگ پھیلتے پھیلتے اب جنگل کی آگ بن چکی ہے. نفرت, بغض, جھوٹ اور انتقام اس آگ کو مسلسل بڑھاوا دے رہے ہیں, اور کوئی فریق, جو آپ بات کر رہے ہیں, کوئی فریق سوچنے, سمجھنے, بیٹھنے اور اپنی غلطی ماننے یا پیچھے ہٹ کر آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے. بریک میں 1.5 منٹ ہے. اگر ایسا ہوگا پھر تباہی ہے. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. توبہ کریں, ایک دوسرے کو ایک سمجھ رہے ہیں نا, ہم دوسرے کو دھکا دیں گے, جو وہی ہوگا جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے, اور سارے گر جائیں. سارے دوسروں کے لیے گڑھے کھودنے میں لگے ہوئے ہیں, سارے اس میں گر جائیں گے اور ہمیں بھی لے بیٹھیں گے. لاسٹ منٹ ہے سر, بس بریک پہ جا رہے ہیں, تو ہم امید رکھیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی ایک اسٹیئرنگ کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا کمیٹی نے تشکیل دے دی ہے لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے, دوسری سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنے کے لیے. دیکھیں آگے بڑھیں, مذاکرات کریں. آپ پی ٹی آئی تو اپنے آپ کو سنبھالیں. فواد چودھری صاحب تو جناب اپنے پڑے ہوئے ان کے نئے لیڈروں کے پیچھے. ہاں جی, اور اس پہ سر ذرا ہاں کر لیں گے گفتگو. ابھی آج تو آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں خود آ کے فیصلہ کروں گا. جی سر, انہوں نے فی الحال روک دی ہے, واپسی سب کی روک دی ہے. بات یہ ہے کل سر اس پہ کر لیں. اب بریک کا وقت ہو گیا سر, چلیں بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.